بیرسٹر صاحب ابھی تو یہ ہمیں روز ہی آ کے لیکچر دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ آج بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ امریکہ میں بھی یہ نظام ہے، فلانی جگہ بھی یہ انتظام ہے. تو ہمیں یہ سمجھا دیں کہ جو آئینی عدالت کا جو ہے، میں تو رپورٹر ہوں، صحافی ہوں، آپ بیرسٹر ہیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں بھی نظام ہے اور یہاں بھی نظام ہے، تو یہ کیا نظام ہے؟ پہلی تو بات یہ جی میں اس چیز پر تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں. یہ جو بلاول صاحب اس وقت آئینی کیسز کی تعداد بتا رہے ہیں، یہ بڑی، جس کو ہم وہ ایک ورڈ بولتے ہیں باریک واردات، یہ اس ٹائپ کی بات ہے کیونکہ آرٹیکل 199 میں ہر طرح کی لیٹیگیشن ہوتی ہے، اسی طرح 1843 میں ہر طرح کی لیٹیگیشن ہوتی ہے، تو اس ساری کو شاید اکٹھا کر کے اس کا نمبر یہ دے رہے ہیں. لیکن جس چیز کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے وہ ہارڈ کور پولیٹیکل کیسز ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے یا کوئی پولیٹیکل میٹر ہے جس کی ہمیں بار بار بات بتائی جا رہی ہے، اور ان کا نمبر یہی غالباً ہے 186 جتنا بھی آزاد صاحب نے کہا، اس سے زیادہ وہ ہو نہیں سکتے. تو پہلی تو بات میں آپ کو کلیئرٹی یہ دے دوں. سیکنڈلی، اس کے اوپر بار بار بات کی جاتی ہے کہ دنیا کے آپ کسی کامن ویلتھ کنٹری میں مجھے بتائیں کہ اگر آئینی کورٹس ایگزسٹ کرتی ہوں. یہ جو آئینی کورٹس ہیں یہ ان ممالک میں ایگزسٹ کرتی ہیں جہاں پر آپ کا جوڈیشل سسٹم اس لیول پر جوڈیشری ڈسپینس کر رہی ہے جسٹس، یا اس لیول پر چلی گئی ہے کہ وہ جا کے ایک آئینی عدالت علیحدہ بنا کر معاملات کرتی ہے. امریکہ کی اگزامپل لیں، انگلینڈ کی لیں، فرانس کی لیں، تو وہاں پر جا کر یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں. پاکستان میں تو ابھی آپ کی بنیادی جو ایشوز ہیں جوڈیشری ان سے ڈیل کر رہی ہے، اور آپ نے اسی جوڈیشری کو علیحدہ کر کے آپ نے کہا جی آپ آج نہیں ٹھیک، سپریم کورٹ میں بھی آپ اچھے کام نہیں کر رہے، ہم آپ کو اٹھاتے ہیں اور ایک ڈفرنٹ عدالت بناتے ہیں اور آپ کی عمر بڑھا کے ہم کہیں گے آپ اچھے کام کریں گے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، شریعت اپیلیٹ بینچ ایگزسٹ کرتا ہے، کوآپریٹو بینچ ہے، بہت سارے بینچز ہیں، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو باقی ججز سے اعتراض ہے، 3 اپنی مرضی کے بنا دیں کہ جی یہ 3 ہی سنیں گے، اور ان 3 کو ٹاسک دیں کہ آپ نے 6 مہینے صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز سننے ہیں. میرا خیال ہے چوتھے مہینے میں کام ختم ہو جائے گا. مجھے جو آپ تو ظاہر ہے آپ کی تو یہ فیلڈ ہے، ایون جو کامن ویلتھ سے باہر نکل جائیں، امریکہ کے اندر بھی جو ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کے پاس صرف 3% کیسز جاتے ہیں 7-8 ہزار اپلیکیشنز میں سے. بڑا مشکل سے کوئی جو ہے ڈائریکٹلی کوئی اپیل وہاں جا سکتی ہے. تو باقی ان کا جو یو ایس علیحدہ جو کورٹ آف اپیلز ہے اس کے 200 ججز ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن رہنے دیں، آپ بے شک ایپیلیٹ کورٹ کو علیحدہ کر لیں، انہوں نے الٹی واردات کرنے جا رہے ہیں. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ ریزنز دے رہے ہیں نا وہ آپس میں کنیکٹ نہیں کرتے. یا تو یہ ریزن دیں کہ پینڈنسی ہے، یا یہ ریزن دیں کہ ہم نے آئینی عدالت اس لیے بنانی کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل میٹرز وہاں لے جانا چاہتے ہیں. یہ کہتے یہ ہیں کہ پینڈنسی اس لیے ہے کیونکہ آپ کی عدالتیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں پھنسی ہوئی ہیں. آپ صبح کی سپریم کورٹ کی کاز لسٹ اٹھا لیں اور اس میں دیکھ لیں کتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز لگے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتی، یا اگر ڈیسائیڈ کر لے تو پھر آپ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے. جب آپ اس کو فالو نہیں کرتے آگے اس کی پروسیڈنگز نکلتی ہیں. اب آپ کے سامنے یہ ریزرو سیٹس کا کیس ہے، یہ 12 جولائی کو فیصلہ آیا، آج امپلیمنٹ کرتے آپ کا کانسٹیٹیوشن کرائسس ختم ہو جاتا، لیکن آپ اس کرائسس کو بڑھا رہے ہیں جس سے لٹیگیشن بڑھ رہی ہے. تو کیا اس میں سپریم کورٹ کا قصور ہے؟ میرا تو بڑا سیریس اس سے کوشچن یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایکچوئل کام ہے اس کے اوپر اس کو لگائیں، ایک بینچ سیپریٹ کریں. جس طرح ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں مرڈر بینچز ہیں، سول بینچز ہیں، ایپیلیٹ بینچز ہیں، ڈفرنٹ نیچر کے. آپ 3 ججز کو بٹھا دیں، اپنی مرضی کے 3 ججز کو بٹھا دیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں. لیکن پلیز اس کے لیے ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر کے پاکستان سے چیری پک کر کے اپنی مرضی سے لا کے لوگ اس میں آپ بٹھائیں، اور پھر آپ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اس میں بیرسٹر صاحب یہ ایک ایشو بھی نہیں آئے گا اگر فرض کریں یہ بن گیا اور یہ تلے ہوئے ہیں اس کو بنانے میں، تو ہر کوئی جو ہے سپریم کورٹ، ایک تو پہلے اس کی کیا ایک ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ایک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ اپنی زندگی کے 30-40 سال پروفیشنل زندگی کے گزار کے پہنچا ہے، اور اس کی ایک امید ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب اس سے یہ چوائسز لی تھی کہ اس کے یہ اختیارات ہوں گے. جب اس کی باری آئی ہے تو اس کو کہہ دیا گیا کہ آپ کا رول تو مجسٹریسی کا ہوگا. 1-2 ہر کوئی پھر کانسٹیٹیوشنل کیسز میں لوگ کریں گے کہ عام جو کانسٹیٹیوشنل مسئلے نہیں بھی ہوں گے اس کو ایمفیسائز کریں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کی عدالت میں لے دکھائے جائیں. اور لاسٹلی کہ یہ صرف یہ تو ایک مسئلہ ہے، تو باقی اس کے اندر پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی جو ہم سنتے ہیں کہ جناب ایکسٹینشنز کی، پھر صوبوں کے اندر ہائی کورٹس کے ججز کی، ابھی وہ نہیں پتہ کیا کیا کچھ آ رہا ہے.
سر بات یہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن، کہ جب آپ کسی ادارے میں آتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، آپ کی سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. دس از اے لیگل ٹرم، لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن. اب ایک جج کی لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا یا ہائی کورٹ میں اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جائے گا تو اس ایریا میں وہ اپنی جورسڈکشن ایکسپینڈ کرے گا، اپنی پرفارمنس دے گا جس کام کے لیے آیا. اگر لیٹ سے آج ہمارے سے پوچھا جائے کہ اگر آپ نے کل کو جج بننا ہے، یا کسی میری ایج گروپ میں پوچھا جائے، سو دی اونلی ریزن وائی وی مے وانٹ ٹو کنسیڈر دس از کہ ہم کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ پاکستان کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. جو دوسری سائڈ کے کیسز ہیں ان کیسز میں تو بہت کم لوگ شاید اس طرح انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. سو آپ ان ججز سے یہ رائٹ لے کے اپنے چیری پک کر کے لوگوں کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے اب آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کریں، اینڈ پیپل آف لیٹ سے منصور علی شاہ صاحب اسٹریچر ان کو آپ بٹھا کے کہیں چلیں جی آپ اب اپیلیں سنیں سول یا لیٹ سے فلانا. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل وہی ہیں اور وہی کیسز ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے جس کا ایک فیصلہ دوسروں کے میں کہتا ہوں ہزاروں کیسز پہ بھاری ہوتا ہے، آپ وہ ان سے لے لیں اور ان کو پالیسی بیان دینے کے لیے وہاں پر بٹھا دیں کہ وہ صرف ایک چھوٹے چھوٹے کیسز ڈیسائیڈ کریں، اور آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں اس قسم کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں کہ جو آپ کل کو کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو اس کے پیچھے جو ایک میں کہتا ہوں انٹینٹ ہے، دیٹ انٹینٹ از ناٹ کلیئر. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ انٹینٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہاں کانسٹیٹیوشن کورٹ آپ نے بنانی ہے، ضرور بنائیں، لیکن جب ان سارے انگریڈینٹس کو آپ فلفل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کیا بنانا ہے، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو کسی کو دکھا نہیں سکتے. آج تک نہیں پتا لگا. جس طرح آپ نے ابھی بڑی اچھی، میں جو خز کر رہا ہوں، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ایک دیا ہے کہ ایک وکیل یا جج جو ہیں ان میں سے کئی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کی بہت اعلیٰ پریکٹس تھی اور انہوں نے کئی دفعہ اپنی مانیٹری یا کئی چیزوں سے قربانی دے کے وہ جج بنے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلرک بنانے جا رہے ہیں، اور گھر سے ریٹائرڈ ججوں کو یا چند اپنی مرضی کے وکلاء، ان کی پتہ نہیں کیا لیجیٹیمیسی ہو، ان کو آپ بہت ہی اختیار دے کے وہ بنانا جا رہے ہیں. انفیئر چیز ہے. میں آپ کو عامر صاحب ایک بات بتاتا ہوں کہ میں لیٹ سے آپ کو ایک جج صاحب کی اگزامپل دیتا ہوں، چیف جسٹس ان ویٹنگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب. یہ وہ جج ہیں جن کو امریکہ کی عدالتوں میں ریکگنائز کیا جاتا ہے، وہاں بٹھایا جاتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ہارورڈ یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے مجھے بلایا، میں دینے گیا تو وہاں وہ پاکستان سے صرف ایک شخص کو جانتے تھے اور اس کا نام تھا منصور علی شاہ. اس کے بعد ہم دنیا کے بیشتر ممالک میں گئے، جب جاتے ہیں آکسفورڈ گئے، کیمبرج گئے، وہاں صرف ایک شخص کو وہ جانتے ہیں پاکستان سے، منصور علی شاہ. دیٹ مینز ہی از دا فیس آف دس کنٹری وین اٹ کمز ٹو جوڈیشری یا آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. پاکستان میں جب یہ پریکٹس کر رہے تھے اپنی وکالت سے پہلے، اور ان کی جو یونیورسٹیز جہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، کیمبرج، ہارورڈ وغیرہ سب سے، وہاں پر ان کا نام کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں مشہور تھا. یہاں پر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتے تھے اور بڑے بڑے کیسز انہوں نے کیے ہیں. ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں، آپ بیٹھ کے سول کیسز یہ سارے ڈیسائیڈ کریں. کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے لیے ہم عدالت علیحدہ بنا رہے ہیں اور اس میں ہم بندہ پتہ نہیں کون سا لے کے جا رہے ہیں. اف دیر از ون جج who deserves to decide constitutional cases in Pakistan, that is Justice Mansoor Ali Shah. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل کنسنسس ہے اس کے اوپر، لیکن ہم تلے میں کہ نہیں جی ہم نے ان کو یہ کام نہیں کرنے دینا، اور ہم نے وہاں کرنا ہے جہاں پر آئین کے اوپر ایسی ایسی تشریحات ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس آئین کے تحت سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہیں مانتے. ہم آئین کی وہ تشریح کہتے ہیں جو میں آئین کو پڑھ کے میں سمجھتا ہوں. آج ایک آدمی کو آئین اور سمجھ آتا ہے، کل ان کو اور سمجھ آتا ہے. اس طرح کی آئینی عدالت ہمیں پسند ہے، لیکن ایسی آئینی عدالت جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنلزم کا کانسیپٹ دیا، جنہوں نے بے تحاشا ایسی ججمنٹس ڈیسائیڈ کی کہ میں آئی کین کاؤنٹ آن مائی فنگرز، جو آپ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں میں اتنی ایکسپینسو جورسڈکشن اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کی، پھر انہوں نے ہارمونیس انٹرپریٹیشن کی قوانین کی تاکہ پاکستان میں جسٹس ڈسپینس. اور میں بہت ساری آپ کو ججمنٹس گنا سکتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ہے وہ اس کام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ وہاں پر مجھے تو یہ میں سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایون مارشل لاؤں میں 8ویں ترمیم جو کہ سب سے بڑی ضرب مانی جاتی ہے 1973 کے آئین کے اوپر، اس کے اندر بھی انہی عدالتوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی تھی. ان کو فارغ تو نہیں کر دیا گیا تھا. یہ تو اس سے مجھے زیادہ بڑا حملہ نظر آتا ہے. بالکل جی، اگر آپ اس کی گریوٹی دیکھیں تو یہ افسوس یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ حملہ کر رہی ہے. چلیں کسی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم پہ ہوا تو سمجھ بھی آتی ہے. یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس حملے کو کر رہی ہے، اور یہ آج جو ہماری جوڈیشری ہے یہ بڑی پسند تھی جب 4-3 والا فیصلہ آیا یا فلاں فیصلے آئے یا کسی فیصلے میں جب ریکیوزل کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کمال ہو گئی جی، شاہ صاحب کمال کر گئے.
آج جب شاہ صاحب ایک 8 ممبروں میں بیٹھ کے فیصلہ لکھ رہے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ساری کی ساری چیز ڈفرنٹ کر لی اور پھر جس چیز کے تھرو اس کو کریٹ کرنا ہے وہ آج تک ہمیں ڈاکیومنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. میں جس ٹی وی پروگرام میں جاتا ہوں وہاں مجھے ایک نیا اس کا فیچر سامنے آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ اس پہ تبصرہ کریں. میں کہ جی کنفرم بات ہے اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب نے کہا ہے. یہ دنیا کی واحد آئینی ترمیم ہے جو اس طرح فلوٹ ہو رہی ہے کہ فلوٹ ہی نہیں ہو رہی, اینڈ the law minister himself finds out on that particular day. So اگر آئین کی ترمیم اس طرح کی جا رہی تو آپ خود سوچئے کہ اس آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. میں سمپلی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آئین کی اسپرٹ ہے آپ اس کو فالو کریں. وہ اسپرٹ سیپریشن آف پاورز میں بلیو کرتی ہے, وہ اسپرٹ ہر ادارے کو اس کا ڈیو ریکگنائز رول. ہمارے ملک میں جوڈیشری کا کوئی اتنا اچھا ماضی نہیں رہا ہوا, اس کو ہمیں ایکنالج کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن اگر آج جوڈیشری پرفارم کر رہی ہے تو لیٹ اٹ ڈو سو. اسی طرح پاکستان میں ایگزیکٹو کا ماضی لے لیں, کسی کا بھی ماضی لے لیں. سو اگر آج کوئی پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا پاسٹ یاد کرا کے یا ان کی باقی چیزیں یاد کرا کے, اور آپ کہہ رہے ہیں, میں آج کی اسٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا کہ جی ہم اس پر اجلاس کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں, باقی سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی پاورز کیسے گیو اوے کر دیں. وہ یہ کس قسم کا سر لاجک ہے؟ کل کو کوئی شہری اٹھے گا, اٹھ کے کہے گا جی کہ جو مجھے قتل کی سزا ہوئی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں آئی ہیو ٹو گیو اوے مائی فریڈم, آرٹیکل 9 وائلیٹ ہو رہا ہے, therefore I decide not to follow this judgment passed by the Supreme Court. تو پھر کیا آپ اس کو مانیں گے؟ یا کوئی جتھا اکٹھا ہو کے یہ بات کہہ دے؟ اس طرح نہیں ہوگا. یہ آئینی عدالتوں یا عدالتوں کے پاس کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا, ان کے پاس آرٹیکل 190 ہوتا ہے. بلکہ ایک تو میں اس دن پڑھ رہا تھا, ایک ججمنٹ تھی غالباً امریکن یا سپریم کورٹ کی, جہاں پر انہوں نے کہا کہ جب اس کو نہیں فالو کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا دین آئی ریکویسٹ دا پیپل آف دیٹ کنٹری ٹو امپلیمنٹ دیٹ ججمنٹ. تو پھر سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی ڈنڈے نہیں نا ہے جی, ان کے پاس تو پرسویشن ہے, ان کے پاس ایک ججمنٹ ہے جو کہ انہوں نے پاس کرنی ہے. اینڈ دین آف کورس امریکہ کے صدر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ let the justice marshal implement it, وہ بڑا ایک بری مثال دی جاتی ہے. مگر یہاں پہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے in the name of democracy, in the name of charter of democracy, اور یہ کہہ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو رکھنا چاہتے ہیں, دوام دینا چاہتے ہیں. پہلے کہا کہ اس کو عمر بڑھا دیں گے, ایکسٹینشن دے دیں گے, پھر 5 ممبر کا بینچ بنائیں گے, 5 ممبر کی سلیکشن کمیٹی بنائیں گے, اور اب جو ہے یہ اس کو کوئی نہ نہیں کر رہا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل آئینی بنائی جائے گی عدالت, اس کا ہیڈ کس کو بنایا جائے گا. کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی ساری چیزیں ہیں, پر مجھے تو لگتا ہے تکلیف دہ یہ ہے کہ وہ تو بالکل تلے میں ہیں, اور یہ انہوں نے نمبرز گیم بھی پوری کر لی ہے. تو یہ ہونے جا رہا ہے, کیا کیا جائے پھر؟ سر دیکھیں, اگر تو یہ اس طرح زور زبردستی سے ہوا تو پھر ان دی اینڈ دیکھیں جی, ہر چیز کہتے ہیں نا جی, ٹو ایوری ایکشن دیر از این اپوزٹ ایکول ریئیکشن. تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس کو ریئیکٹ تو کریں گے, پھر لوگ بھی ریئیکٹ کریں گے, ہر ادارہ جو اس سے منسلک ہے وہ ریئیکٹ کرے گا. تو پھر یہ اتنا آرام سے ساری کی ساری چیزیں نہیں چلیں گی, تھوڑی دیر چل جائیں گی, زیادہ دیر چل جائے گی, کیا 5-6 مہینے چل جائے گی, بٹ ان نیچرل ہے نا جی, کبھی بھی اس طرح پرولونگ نہیں ہو پائے گی. اور اس پہ آف کورس پاکستان کی جوڈیشری بھی ریزسٹ کرے گی, جو آپ کی جوڈیشری میں ایٹ لیسٹ 8-9 بندے بیٹھے ہیں وہ بھی ریزسٹ کریں گے.